ڈرامے کے اسٹارٹ میں ہم اپنی ہیروئن جیا کو دیکھتے ہیں جو کیمبرج یونیورسٹی گریجویشن مکمل کرکے چین واپس آتی ہے۔ اسے چین کی سب سے بڑی کمپنی میں ینگسٹ انجینئر کی پوسٹ ملی ہوتی ہے۔ آفس کے پہلے دن ہی جیا کا سامنا ایک گھٹیا مینیجر سے ہوتا ہے جو کافی فیمیل واش روم میں اسے چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیا کے مارشل آرٹ میں ایکسپرٹ ہوتی ہے اور اس کی خوب پٹائی کر دیتی ہے۔ وہاں سے بھاگتے وقت جیا سے غلطی سے ایک فلاور پاٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیا کہتی ہے کہ اس فلاور پاٹ کو غور سے دیکھو، اسی کا ایک فلاور پاٹ کی وجہ سے میری پوری زندگی بدلنے والی ہے۔ پھر سین ریپیٹ ہوتا ہے اور ہم جیا کو فیمیل واش روم میں دیکھتے ہیں جہاں وہ مینیجر آ کر اسے چھیڑنے لگتا ہے تو جیا اسے مارنے لگتی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے مارنے کی، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ جیا کہتی ہے کہ تم ایک گھٹیا آدمی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے چاہے تم کوئی بھی ہو، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی فیمیل واش روم میں آنے کی؟ جیا اس بندے سے بچ کر بھاگنے لگتی ہے اور بھاگتے ہوئے اسے ایک فلاور پاٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس آدمی کے سیکورٹی گارڈ جیا کو پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور جیا بھاگتے ہوئے ہمارے ہیرو مو یانگ سے ٹکرا جاتی ہے۔ جیا یانگ کو دیکھنے لگتی ہے کہ یہ بندہ کتنا زیادہ ہینڈسم ہے۔ تبھی مینیجر اسے سیکورٹی گارڈ کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اور گارڈ سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو پکڑو۔ جیا وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یانگ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیتا ہے۔ مینیجر جیسے ہی اپنے سامنے یانگ کو کھڑا دیکھتا ہے تو نروس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ باس آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جیا نے مار مار کر اس مینیجر کی ایک آنکھ بھی پھاڑ دی تھی۔ یانگ جیا اور مینیجر کو اپنے ساتھ چائے پینے کے لیے انوائٹ کرتا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یانگ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ والی کرسی پر جیا بیٹھی ہوتی ہے لیکن مینیجر کھڑا ہوتا ہے۔ یانگ مینیجر سے کہتا ہے کہ تم کھڑے کیوں ہو؟ مینیجر ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ یانگ اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ کینٹین میں کیا ہوا تھا۔ مینیجر خود کو بچانے کے لیے جیا پر الزام لگانے لگتا ہے کہ یہ لڑکی ٹربل میکر ہے، اسی لیے مجھ سے فلرٹ شروع کی تھی۔ یانگ جیا کی طرف مڑتا ہے اور بہت انداز میں پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ کیا مینیجر صحیح کہہ رہا ہے؟ جیا سوچنے لگتی ہے کہ جس طرح یہ مجھ سے بات کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا ساتھ دے گا۔ وہ کانفیڈنٹلی یانگ کو واش روم میں ہونے والی ساری بات بتا دیتی ہے کہ اس گھٹیا مینیجر نے مجھے چھیڑا تھا جب میں واش روم میں تھی، اور یہی نہیں بلکہ مجھے جاب سے نکالنے کی دھمکی بھی دے رہا تھا۔ مینیجر اپنے دماغ میں کہنے والی کہ باس یہ لڑکی بالکل جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں یہاں آنے والے اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں تو میں کیا بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ یانگ مینیجر کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں مجھے تم پر بھروسہ ہے، چلو اسی بات پر میں تمہیں چائے سرو کرتا ہوں۔ پھر وہ مینیجر کو کپ پکڑنے کے لیے کہتا ہے اور جان بوجھ کر گرم چائے اس کے پاؤں پر گرا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر جیا کافی ڈر جاتی ہے لیکن پھر سوچتی ہے کہ ویسے بھی یہ کمینہ یہی سب ڈیزرو کرتا تھا۔ تبھی دو پولیس آفیسر آ کر مینیجر کو پکڑ لیتے ہیں وہاں سے لے جاتے ہیں۔ یانگ مینیجر سے کہتا ہے کہ تم جیسے گھٹیا لوگوں کی میری کمپنی میں کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھ کر جیا بہت خوش ہو جاتی ہے اور یانگ کو تھینکس کہتی ہے کہ مجھ پر بھروسہ کر کے میری مدد کرنے کے لیے۔ اب میں یہاں سے جاتی ہوں۔ یانگ جیا کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ابھی یہاں سے نہیں جا سکتی، تو نے یہ جو فلاور پاٹ توڑا تھا وہ میرا فیوریٹ فلاور پاٹ تھا۔ جیا کہتی ہے کہ بس اتنی سی بات ہے، میں اس کے لیے آپ کو $1000 دیتی ہوں، بتائیے کتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالوں؟ یانگ کہتا ہے کہ زیادہ نہیں، بس $60 ملین۔ یہ سن کر جیا کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اتنا مہنگا فلاور پاٹ۔ یانگ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ اگر یقین نہیں تو میرے فلاور پاٹ کے ایڈٹ بوائے کا سرٹیفکیٹ چیک کر لو۔ یانگ کا اسسٹنٹ بھی اس کی سپورٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میڈم ہمارے ہاں ایڈٹ کلیکٹر ہیں، انہیں سب سے
سب چیزوں کو کلیکٹ کرنے کا شوق ہے۔ یہ سن کر جیا سوچنے لگتی ہے کہ اگر میں دن رات بھی کام کروں تو مجھے یہ پیسے دینے میں 34 سال لگ جائیں گے۔ جس طرح یہ مجھے دیکھ رہا تھا اور سپورٹ کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ مجھ سے پیار کرنے لگا ہے، جیسے ناولز میں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو سارا گیم ہی الٹا پڑ گیا۔ یہ تو مجھ سے اتنے سارے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اتنے پیسے میں کہاں سے لاؤں گی؟ اسے کسی اچھے اور مشہور خاندان کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ جیا کہتی ہے کہ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ میں اچھی نہیں ہوں، مجھے کم مت سمجھو۔ میں نے کیمبرج یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہے، 7 راؤنڈ کے انٹرویوز کلیئر کر کے اپنے لیے بہترین کمپنی میں جاب حاصل کی ہے، اور میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی سب سے کم عمر ٹیکنیکل انجینئر ہوں۔ یہ سن کر اس کا دوست کہتا ہے کہ ہاں، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، تم تو نمبر 1 ہو، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تم بہت خطرناک انسان سے شادی کی ہے۔ جیا گھبرا کر پوچھتی ہے کہ کیا وہ اتنا خطرناک ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں، وہ جیانگ یہ گروپ کا CEO ہے، اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی کام سے ہٹا دیا تھا تاکہ وہ اس کا مقابلہ نہ بن سکے۔ وہ تو چلتا پھرتا یمراج ہے، تم اپنا خیال رکھنا۔ جیا کافی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ پھر جیا اپنا سامان لے کر گھر کے باہر آتی ہے۔ جانگ پہلے سے وہاں کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جیا کے پاس آ کر اس کا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھنے لگتا ہے۔ جیا کہتی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانگ کہتا ہے کہ اب تم میری بیوی ہو اور تمہارا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے، اس لیے اب تم ان سب چیزوں کی عادت ڈال لو۔ یہ کہتے ہی وہ جیا کا سامان لے کر چلنے لگتا ہے اور جیا اسے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ پھر جانگ کو اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ جیا اس کے گارڈن دیکھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہاں تو سارے پودے میری پسند کے ہیں۔ جیا کو جانگ کا گھر بہت پسند آتا ہے اور وہ بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ جانگ اس کے ہاتھ میں اپنے گھر کی چابیاں دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے یہ گھر تمہارا اپنا ہی ہے جتنا میرا۔ وہ کہتی ہے کہ لیکن تم مجھے اپنے گھر کی چابیاں کیوں دے رہے ہو؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں میری فیملی کے سامنے اس گھر کی لیڈی ہونے کی ایکٹنگ کرنی ہے، اور تم لائبریری اور میرے اسٹڈی روم کو بھی استعمال کر سکتی ہو۔ جیا اسے تھینک یو چین کہتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ اتنا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے نام سے بھی بلا سکتی ہو۔ پھر جیا اپنے روم میں آتی ہے۔ جیا سب کچھ پیک کلر کا ہوتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ جانگ نے اس کے لیے ایک ہائی اسٹینڈ کمپیوٹر بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ خوشی میں ناچتے ہوئے کہتی ہے کہ اس بار تو میں بہت سارے گیمز کھیلوں گی۔ جب تک جیا اپنے روم میں آرام کرتی ہے تب تک جانگ اس کے لیے کھانا بناتا ہے۔ جیسے ہی جانگ جیا کو ڈنر کے لیے بلاتا ہے، یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ جانگ کو کوکنگ بھی آتی ہے۔ جانگ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے، اس لیے میں نے الگ الگ قسم کی ڈشز بنائی ہیں تاکہ تمہیں جو پسند ہے وہ آرام سے کھا لو۔ جیا یہ سب دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر یہ میرے لیے اتنا سب کیوں کر رہے ہیں، کہیں یہ کوئی جال تو نہیں؟ لیکن اوپر سے وہ نظر آ رہی تھی، کہیں کھانا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ بیٹھ کر کھانے لگتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ڈھونڈ کر رہی ہوتی ہے کہ جانگ خود کیوں نہیں کھا رہا۔ اس کے دماغ میں فوراً شک آتا ہے کہ کہیں اس نے کھانے میں کچھ ملایا تو نہیں دیا۔ دوسری طرف جانگ بھی ڈھونڈ کرتا ہے کہ جیا ٹھیک سے نہیں کھا رہی، تو اسے لگتا ہے کہ شاید اسے مجھ پر شک ہو رہا ہے۔ تبھی جیا ہلکا سا مسکرا دیتی ہے کہ پہلے آپ کھائیں۔ جانگ اس کے سامنے کھانا کھا کر دکھاتا ہے۔ اب جیا کو تھوڑا بھروسہ ہوتا ہے اور وہ بھی آرام سے کھانا کھانے لگتی ہے۔ جانگ اسے کھاتے ہوئے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیتا ہے۔ تبھی جیا اسے دیکھ لیتی ہے اور تھوڑا آکورڈ ہو کر کہتی ہے کہ سوری، شاید میں جلدی کھا رہی ہوں۔ جانگ اس کے پاؤں میں مزید رائس ڈال دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں کھانا پسند آیا؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں، اور اسے تھینکس کہتی ہے، لیکن جانگ کہتا ہے کہ اب ہم ہسبینڈ وائف ہیں، اس لیے تھینک یو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
ہم دونوں ہیں۔ یہ سن کر جیا دل میں سوچتی ہے کہ شاید اسے ایکوٹی کا کانسیپٹ غلط سمجھ آیا ہے، کیونکہ ہمارے درمیان تو کریڈٹ اور ڈیٹر والا ریلیشن ہے۔